بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر منور حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ بات کریں گے اور ہونے والے مختلف واقعات پہ بات کریں گے، اور جو میجر سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں اور پاکستان کی جو خوشیاں ہیں، پاکستان کا جو مسکراتے ہوئے دنیا کے مختلف رہنماؤں کے ساتھ ملنا ہے، اس کے اندر کنسسٹنسی رہے گی یا انکنسسٹنسی آئے گی، اور اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریب بھی دکھاؤں گا، بڑی سادی سی لیکن پروقار تقریب فلسطین کے اندر۔ ان حالات میں بھی وہ کس طرح سے عید میلاد النبی منا رہے ہیں، وہ بھی فوٹیج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے مختصر انداز سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا اثر نیچر آف دا ریلیشن شپ آتا ہے اقوام کے درمیان میں، اور اس کی اچھی مثال 9/11 ہے۔ 9/11 کے بعد فنڈامنٹل چینج آیا پاکستان امریکہ کے تعلقات کے اندر اور اس کی نیچر کے اندر، اور اسی طریقے سے جو 6 مئی سے 9 مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان میں کرائسس سچویشن رہی، اس کے بعد دنیا کا برتاؤ اور دنیا کے اندر پاکستان کا تاثر، دونوں کے اندر واضح تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور بھارت کی اچھی سبکی ہوئی ہے۔ اور اس کی مثال آپ نے دیکھا کہ ایس سی او کے اجلاس کے اندر، اور پھر جو ملٹری پریڈ ہوئی، جس باوقار طریقے سے پاکستان کے رہنماؤں کو ریسیو کیا گیا اور جو عزت افزائی ہوئی، وہ سب کے سامنے خود انڈیا کے اندر بھی کرٹیسزم نظر آ رہی ہے، اور یہ سب پاکستان کی 3 C's پالیسیز کی وجہ سے ہے، جس کے اندر میں اکثر کہتا ہوں کوآرڈینیشن، کوآپریشن اینڈ کنیکٹیوٹی۔ کوآرڈینیشن ہماری ریجنل اینڈ ایکسٹرا ریجنل پاورز کے ساتھ ہے، کوآپریشن ود آر اسٹریٹجک پارٹنرز، اور کنیکٹیوٹی ود چائنا، سی پیک جو BRI کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور پاکستان برج کرنے جا رہا ہے ایسٹ ویسٹ کوریڈور کو نارتھ ساؤتھ کوریڈور کے ساتھ۔ لیکن کیا اس ٹرینڈ کو ہم کنٹینیو رکھ پائیں گے؟ یہ وہ تنقید ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی جاری و ساری، اور اچھی ہیلتھی ڈیبیٹ ہو رہی ہیں کہ اس کو ہم مزید کس طرح سے کنسسٹنٹ رکھیں۔ اب اس پہ تفصیلاً ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام فلسطین کے اندر کس طرح سے منعقد کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یقین جانیں اس وقت میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ پا رہا۔ اس عالم میں بھی جبکہ تقریباً سارا انفراسٹرکچر ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے، روز مارے جا رہے ہیں فلسطینی جب وہ غذا لینے جاتے ہیں، ان کو جینے کا ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کو انسرکل کر دیا گیا ہے، اور اس وقت فلوٹیلا کے ساتھ چند لوگ اس سیج کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن مسلم دنیا، عرب دنیا، باقی دنیا خاموش ہیں۔ اگر سویلینز یہ قدم اٹھا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یہ وہ ایمان کا جذبہ ہے جو اس عالم کے اندر بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ میرے سلام ہے ان فلسطینیوں کو، ان کے جذبات کو۔ اس کے ساتھ ناظرین، جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بحث شروع کرنے سے پہلے آپ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی توازن، اقتصادی سفارتکاری اور اسٹریٹجک خود مختاری پر مرکوز ہے۔ تعلقات میں سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جس میں توانائی، زراعت اور ٹیکنالوجی کے منصوبے شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ تعلقات میں نئی گرم جوشی دیکھنے میں آئی ہے، جہاں تجارتی معاہدوں اور اعلیٰ سطحی ملاقاتوں نے دونوں ملکوں کو قریب کیا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ DCTS اسکیم کے ذریعے پاکستانی مصنوعات کو وسیع منڈی تک ڈیوٹی فری رسائی ملی ہے، جو برآمدات میں نئے مواقع پیدا کرے گی۔
روس کے ساتھ توانائی اور بارٹر ٹریڈ پر تعاون بڑھ رہا ہے اور ماسکو نے پاکستان کی برکس میں شمولیت کی خواہش کی بھی حمایت کی ہے۔ خطے میں بھارت کے ساتھ تعلقات بدستور کشیدہ ہیں، مگر پاکستان اپنی سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کم کرنے اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات متوازن رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ عالمی اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو متنوع رکھتے ہوئے معاشی فوائد اور اسٹریٹجک استحکام حاصل کیا جا سکے۔ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، مختصر لیکن جامع رپورٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان برکس کا حصہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی مستقل رہے گی یا اس کے اندر تبدیلی رونما ہوگی، اسی پہ بحث کریں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، گو کہ آپ مصروف ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسٹر نائلہ چوہان صاحبہ، ہمیشہ مستفید کرتی ہیں اپنی رائے سے ہمیں، اور ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ موقع ملتا ہے۔ اور میرے ساتھ انتہائی محترم بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب بھی ہیں جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، اکثر آپ ان کو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سندس مستقیم نے جو ماہر عالم امور ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہماری شروعات ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے ہوتی ہے جو میرے کو ہوسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو غزہ اس عالم میں بھی عید میلاد النبی منا رہا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ بڑی قسم پرسی میں بھی ایمانی جذبہ، ایک تو اس کو بتائیے گا اور ساتھ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، غزہ عید میلاد النبی منا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے لوگ یہ پیغام دے رہے ہیں عالم اسلام کو کہ جو ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے اس تعلق کو مزید مضبوط کریں اور اس تعلق کی گہرائی کی طرف دیکھیں، اور بہت کچھ مسلمان دنیا جو ہے وہ اچیو کر سکتی ہے غزہ کے حوالے سے، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ عید میلاد النبی کو بڑا جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بانڈ ہے، لیکن یہ وہ وعدے وعید لیے جا رہے ہیں غزہ کے لوگوں سے کہ کیا مسلمان ممالک نے غزہ کو کہیں اگنور تو نہیں کر دیا، یا اپنی جو طاقت ہے اس کو صحیح طرح یوٹیلائز ہم نہیں کر سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک انکلوڈنگ بیلجیم اور یورپین جو ممالک ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ غزہ جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے، اور اب اسرائیل کو فورس کیا جائے کہ وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جائے۔ سو میرا خیال ہے کہ قربانی بہت ساری ہو گئی ہے غزہ کے لوگوں کی، لیکن اس کا ایک ڈپلومیٹک جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ریکگنیشن کی طرف جا رہی ہے، اور سپٹمبر جو ہے وہ بڑا ایونٹ والا مہینہ ہونے والا ہے امریکہ کے اندر اس حوالے سے۔ اور ساتھ میں ہی میں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس امبیسڈر صاحبہ موجود ہیں، میں امبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ، ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ میڈم یہ جو کچھ ممالک ویسٹرن ممالک فلسطین کو ریکگنائز کرنا چاہ رہے ہیں اس مہینے، جیسے بیلجیم اور بہت سارے ملک، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس سے کوئی اوور آل سچویشن بہتر ہو سکتی ہے، ڈیولپ بہتر ہو سکتا ہے؟ میڈم ایک منٹ میں اگر ہم سارے جوابات کر لیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ قطرہ قطرہ بہم میشود دریا، جتنے جو ہے ریکگنیشن ان کو ہوگی اتنی ان کی پوزیشن سٹرینگتھ لے گی۔ آپ دیکھیں کہ جو سمود فلوٹیلا ہے، مجھے وہاں سے ہماری جو ڈیلیگیشن ہے ان کی میسیج ہے ڈاکٹر صاحب، I'll just read it to you. Together we sail with love, solidarity and resistance to break Israel's illegal siege. So everybody is feeling for the Palestinians. So 23rd سپٹمبر کو وہاں پہ ریزولوشن ہونی ہے ان کی ریکگنیشن کی، وہ چاہتے ہیں ان کو ختم کر دیں اس سے پہلے تاکہ کوئی آواز ہی نہ رہے، مطلب اور ادھر آپ دیکھیں کہ وہ ریئل اسٹیٹ فلوٹ، مطلب کیا کیا وہ ٹرمپ ٹاور اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہاں پہ ٹورزم آ جائے گا، ترقی آ جائے گی، اور ان کی نسل کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہی نہ رہے۔ سو یہ جو فلوٹیلا جا رہا ہے اس کا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ اللہ ان کو کامیاب کرے۔ سندس مستقیم، آپ کے جذبات؟ جیسے کہ جس طرح جنگ بھی 2 ممالک کے درمیان ہوتی ہے، سیز فائر بھی 2 ممالک کے درمیان ہوتا ہے، اور 2 اسٹیٹس کے لیے بھی دوسری اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے،
تو یہاں پر تو اس وقت دوسری جانب سے نہ جنگ ہے، نہ کوئی فریڈم فائٹر ہے، نہ کوئی ٹیررسٹ ہے، نہ کوئی ملیٹنٹ ہے، اور نہ ہی کوئی سیز فائر بھی دو ایسے ممالک کے درمیان ہوتے ہیں جو کہ حالت جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں. تو سمپلی ایک جینوسائڈ ہے، ون آف دا ڈیڈلیسٹ جینوسائڈ ان دا ہسٹری ان دا ورلڈ ہسٹری. سو آئی وڈ سے کہ یہ جو جینوسائڈ ہے اس میں اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ پیور زیونسٹ جو ہے وہ جو کہتے ہیں اس کی مکمل نسل کشی کر دی جائے. ٹھیک ہے، ایک تو زیونسٹ ہے اور اس کے ساتھ ان کی بیک اپ سپورٹ پہ امریکہ کھڑا ہے، اور یہ دو ممالک اس وقت آئسولیٹڈ ہیں، پوری دنیا میں اکیلے ہیں. اور اگر جیو زائنزم کے پیچھے کرسچن زائنزم کھڑی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ تو ایک ڈائلما کے اندر ہے. وہ فردر ہم آگے کسی وقت میں بحث کریں گے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آ جاتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی کامیابیاں ہیں یہ مستقل رہیں گی یا یہ فار دا ٹائم بینگ ہے؟ چونکہ امریکہ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن یا تھنک ٹینکس ہیں ان کے اندر تشویش پائی جاتی ہے کہ ہم نے حد سے زیادہ بھارت کو دور کر دیا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آج ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا امریکہ کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، کہ ہمارے بھارت سے اچھے تعلقات ہیں، نریندر مودی ایک گریٹ پرائم منسٹر ہیں. یا تو چیزیں انڈیا اور امریکہ کے درمیان بہتر ہو رہی ہیں، ڈیل ہو رہی ہے، کیونکہ جو انڈین ٹریڈ منسٹر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نومبر تک انڈیا امریکہ کی ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی. یا پھر یہ ہے کہ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کو الرٹ کرنا چاہیے کہ اگر جو ہماری سینسٹیوٹیز ہیں، جن کو انڈینز میوچل سینسٹیوٹیز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری سینسٹیوٹی کا خیال رکھا جائے رشیا کے حوالے سے. اور یہ ایک فیوچر پیغام چائنا کے حوالے سے بھی دیا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ امریکن انڈیا کے حوالے سے اتنی بڑی جو مارکیٹ ہے اس کو مس کرنا چاہتے ہیں، اگنور کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکنز یہ محسوس کر چکے ہیں کہ انڈیا جو ایک لارجر گلوبل آرڈر ہے اس میں امریکہ کا الائی نہیں ہے، اور الائنس کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں. سو صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی اکانومی یا مارکیٹ بڑی ہے تو ٹھیک ہے مارکیٹس پہ تو ہم وہ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن الائنس کی شکل میں پھر آپ کو جو ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر اور آپ کو وہ جو ایکسیس دی جاتی ہے وہ اس شکل میں آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اگنور نہیں کیا جائے گا، انڈیا کے ساتھ کام کاروبار ٹریڈ ہوگا، لیکن وہ جو الائنس والی شکل ہے اس کے اوپر ری وزٹ کیا جائے گا. پاکستان پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. جی سر، پاکستان پہ بھی کمنٹ کیجیے گا، پاکستان کی پوزیشن پہ. پاکستان کی جو ریسنٹلی کامیابیاں ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو ہم نے اب ان کو لانگ ٹرم کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ ہم اپنی ایک سٹیبل فارن پالیسی بنا سکیں. اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں میکسیمم جو اکنامک سیکیورٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے، جس طرح کہ ہم کرپٹو کے اوپر کہہ رہے ہیں، یا امریکن بلوچستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. اگر ہم اکنامک سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ اپنی اسٹیبلٹی لے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری فارن پالیسی کی کامیابیاں ہیں یہ جو ہیں یہ اس کے ہمیں لانگ ٹرم فائدے ملیں گے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان کی جو چیدہ کامیابیاں ہیں اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو عوامل ہیں اس پہ بحث کریں گے، اور ساتھ میں اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس کو ہم مزید کنٹینیو کیسے کر سکتے ہیں. اس وقت چیلنجز کیا درکار ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو. لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی غزہ کے اندر جانے والی امدادی سامان کے حوالے سے، عید میلاد النبی کے حوالے سے، اور مختصر ہم نے بات کی پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اس وقت امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے اوپر. اس سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کی کامیابی ہے اور کیوں پاکستان کی کامیابی ہے، اور ابھرتے ہوئے چیلنجز کیا ہیں ہمارے لیے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ. بریگیڈیئر ظفر صاحب سے میں پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بریگیڈیئر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان نے نیشنل سیکیورٹی ارینا کے اندر جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم یہ لانگ ٹرم ہماری ریلیونس رہے؟ کیونکہ کہیں جگہ پہ یہ بات تصور کی جا رہی ہے کہ شاید جو امریکہ اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی قربت ہے اس میں ہمارے دوست چین جو ہے وہ تو کہیں انسیکیور نہیں ہو رہا. تو یہ ہمیں کیسے اپنے چیزوں کو بیلنس بھی کرنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی کنٹینیوسلی رکھنا ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پاکستان نے جو اس وقت اپنی فارن پالیسی کی جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، آف کورس اس کے اندر ایک بہت بڑا
डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव और डिप्लोमेटिक प्रोएक्टिवनेस है, अलॉन्ग विद द मिलिट्री प्रोएक्टिवनेस, जिसका आपने रिजल्ट देखा कि दोनों चीज़ें जब एक ही पेज पे हुई, एक ही जगह पे हुई और उसके अंदर दोनों तरफ से एडवांसमेंट हुई, तो आपने रेलेवेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती गई। अब बात यह कि मैं बुनियादी तौर पे फॉरेन पॉलिसी को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, जो अभी चाइना के अंदर जिस तरह आपने देखा और चाइना में जिस तरह जो कॉन्सेप्ट इस वक्त सदर शी अपना प्रेसिडेंट चाइना ने दिया है कि जी हम इस वक्त ग्लोबल गवर्नेंस पे और तमाम कलेक्टिव सिक्योरिटी पे और ग्लोबल इकोनॉमी पे और क्रिएशन ऑफ अ बैंक, और उसके बाद फिर जो उन्होंने कहा कि वो मेंबर कंट्रीज को जो पैसे देंगे और उसके अंदर पाकिस्तान की कनेक्टिविटी आती है, तो वो चीज़ें तो अब इस्टेब्लिश चाइना की तरफ से हो चुकी हैं। अमेरिका ने जो हमारे लिए कहना था वो कह दिया कि जी हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पेट्रोल लेके चलना चाहते हैं, और इसके अंदर साफ जाहिर है कि उन्होंने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके साथ मिलकर उसको रिलाइज किया। मैं बुनियादी तौर पे जब इसको सोचता हूँ तो मैं फॉरेन पॉलिसी को बड़ा क्लोजली पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी से लिंक करता हूँ। मैं इसको बहुत क्लोजली पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसके साथ लिंक करता हूँ, इसलिए कि मैं जब ये देखता हूँ कि इसमें जब आप, क्योंकि अब अगर आप देखें चाइना ने अभी वीज़ा फ्री कोई 75 कंट्रीज के लिए वीज़ा फ्री सर्विस दी है, तो उसमें ये याद रखिएगा कि उसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। अगला साल जो है वो इंडिया के लिए बड़ा सख्त साल है, इसलिए कि इंडिया ने ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप लेनी है और पाकिस्तान कहता है हम ब्रिक्स में अप्लाई करेंगे। अब इंडिया ने ब्रिक्स के ऊपर जो है उन्हें पाकिस्तान को मेंबरशिप देनी है या नहीं देनी है, वो उनके ऊपर चैलेंज आएगा। अब देखिए ब्रिक्स और एससीओ दोनों आपको बराबर नजर आ रहे हैं। एससीओ में भी आपने देखा कि 10 मेंबर है और 16 जो है एससीओ पार्टनर है, ब्रिक्स में भी 10 फुल मेंबर है और 10 जो है ब्रिक्स पार्टनर है। तो ये जो दुनिया में ये जो चीजें आ रही हैं, इसमें हमने अपनी रेलेवेंस उसी वक्त बरकरार रख सकेंगे जिस वक्त हम उन डिमांड्स को, उन एक्सपेक्टेशंस को, उन चीजों को, उन प्रोजेक्ट्स को, उन प्लान्स को पूरा कर सकें जो हमारे से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और इसके लिए हमें अपना इंटरनल हाउस जो है और उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं उसको बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। तब हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन, जो आपने सवाल का आखिरी जो आपका हिस्सा था कि पाकिस्तान अपनी रेलेवेंस किस तरह मेंटेन कर सकता है। पाकिस्तान एक चीज एस्टेब्लिश हो गई है कि इंडिया को जिस तरह नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा जाता था वो अब कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं है। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, एम्बेसडर नाइला चौहान हमारे साथ हैं। जी एम्बेसडर साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि हमारे जो खारजा पॉलिसी है इस खित्ते के अंदर, उसमें हमने चाइना को इंगेज किया है कि वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान के साथ जो है वो मज़ीद इंगेज हो, और हम चाहते हैं कि चाइना जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल जो है वो इन्हेंस हो। आप इसको कैसे देखती हैं? क्या हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान को मैनेज कर पाएंगे थ्रू चाइना? और दूसरा, हमें क्या करना चाहिए कि हम एक रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर सकें विद बांग्लादेश एंड चाइना? इस पे आप क्या कहेंगी? क्योंकि एक 10 साल की एक आइसोलेशन है एक मल्टीलैटरल फोरम के हवाले से इन द रीजन। फॉरेन मिनिस्टर वांग ली आए थे तो वो इंडिया भी गए थे, अफ़गानिस्तान भी गए थे और पाकिस्तान भी आए थे, और आखिर में उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ हिज विज़िट। तो वो अपनी जगह है, बट जब तक हम ख़ुद अपने आप को नहीं संभालेंगे, जब तक हम ख़ुद हमारी इंस्टीट्यूशन अपना पूरा रोल नहीं अदा कर सकेंगी, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो आपका सवाल है कि कितनी जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी इसकी डिपेंड करती है कि आपकी, जैसे डॉक्टर मुनव्वर फरमा रहे थे, द 3 C's, कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, क्योंकि हर दफ़ा आपकी कोई हुकूमत बदलती है तो आपका क़िबला व काबा भी बदल जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अब आप एक बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी पे चल रही हैं। जहाँ तक रही इंडिया एंड US रिलेशंस, आज ही आपने जैसे फरमाया, ट्रंप साहब ने बड़े साफ तरीके से कहा है कि इंडिया और US रिलेशनशिप इज़ वेरी डीप, वो एक इस तरह दूसरे झटके से ख़त्म नहीं होने लगा, सो हमें इस पर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और ट्रंप साहब ने भी कहा डोंट वरी, India US relation is on track, I just don't like what Modi is doing.
سو جو ابھی مودی صاحب ابھی آپ دیکھیں ایسیوں میں بھی ہر جگہ تصویریں مسکراتے ہوئے کھینچ رہے ہیں، وہ صاف لگ رہا ہے فوٹو آپ ہو رہا ہے. وہ جو ڈرامہ بازی ہے وہ شاید ٹرمپ صاحب کو بہت وہ لگتی ہے نامناسب، لیکن جہاں تک فاؤنڈیشن آف دا ریلیشن شپ ہے وہ تو ہے، بیکاز انڈیا دیکھیں کوڈ کا حصہ ہے. کوڈ میں کون ہے؟ جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، یو ایس اے ہے اور انڈیا ہے. اس لیے جو وکٹری پریڈ ہوئی تھی آف دا ورلڈ وار 2 اس میں انڈیا نے شمولیت نہیں کی کیونکہ وہ جاپان کے خلاف وکٹری تھی، جو ویسٹرن پاورز کے خلاف چین کی وکٹری تھی. تو ادھر آپ دیکھیں کہ کوئی ویسٹرن لیڈرز بھی ایسے نہیں تھے اور انڈیا بھی نہیں تھا، بیکاز انڈیا ابھی بھی اس کو پتہ ہے کہ وہ یو ایس اے کے ساتھ ہی ہے. یہ تو جب آپ دیکھیں ان کا میڈیا بھی بہت گفتگو کر رہا تھا اس میں کہ جب مودی صاحب جا رہے تھے تینجن میں تو وہ صرف امریکہ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے اور بھی دوست ہیں. تو وہ بیسکلی امریکہ کے لیے زیادہ ان کے لیے سگنلنگ تھی بجائے اس کے کہ وہ واقعی سنسیئرلی چائنا کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ٹائم بالکل مختصر 1 منٹ کا رہ گیا ہے. مستقیم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سندس مستقیم صاحبہ سے اگر آپ سوال کریں. جی ڈاکٹر سندس کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہم نے ملٹری ڈپلومیسی اور دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ سول ملٹری قیادت جو ہے وہ مل کے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہی ہے. How do you see this synergy in foreign policy domain? جی دیکھیں فورن پالیسی میں جو جس کے بے اہم نقاط ہوتے ہیں اس میں اقتصادی ترقی کے ساتھ ڈپلومیٹک ون جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کا جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ہم اپنی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. دیز آر دا بیسکس آف اینی فورن پالیسی. اور نیشنل انٹرسٹ میں اب ہم نے یہ دیکھنا ضرورت سمجھ کی کہ کون سا ملک جو ہے پاکستان کے حق میں زیادہ بہتر ہے. وین اٹ کمس ٹو چائنا اینڈ امیریکا از یور پریویس کویسچن، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دونوں ممالک میں سے زیادہ پاکستان کس کا اسٹرانگ ہے. پاکستان یو ایس ریلیشن شپ از ڈیپر دین ایور بفور. ہم نے مشرف دور کے بعد اب وہ دیکھی ہے ڈپلومیٹک ون کہ ہمارے ملٹری چیف وہاں پہ جا کے تو ان کے ساتھ لنچز اور ڈنرس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اگر چائنا اور یو ایس میں سے اگر دیکھیں تو چائنا نے پاکستان میں سی پیک کے توسط سے لانچ $25 بلین کی جو ٹریڈ کی ہے، جو انویسٹ کیا ہے بلکہ پاکستان پر. تو ہم نے دیکھا چائنا ابھی انڈیا پاکستان وار میں دو اینڈ پہ جو ہے وہ ٹرمپ نے اپنا سیز فائر میں کردار ادا کیا جس کو ہم نے اون کیا تھا، انڈیا نے اون نہیں کیا تھا. لیکن اس سے پہلے ہمیشہ سے کون ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے؟ ہمیں جو ایئر ڈیفنس سسٹم دیا ہے وہ چائنا نے دیا ہے، ہمیں ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ چائنا نے کیا ہے. تو ہم نے جو ہے ہماری اس وقت نیشنل انٹرسٹ کے اکارڈنگلی ہماری فارن پالیسی بہت سکسیزفل. وی آر انجوائنگ دا گولڈن ایئر آف پاکستان فارن پالیسی بیکاز ہم لوگ جو ہے اس خطے میں نہ صرف اپنی جو ہے وہ اجارہ داری کو ایک بار پھر سے جو ہے برقرار رکھنے میں کامیاب ثابت ہو رہے ہیں، بلکہ چائنا اور امریکہ کے ساتھ بھی. امریکہ نے تو انڈیا کو بھی ٹرائی کیا تھا. یہاں پہ مجھے سندس مستقیم صاحبہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور بار بار پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کیا ہم کنسسٹنسی رکھ پائیں گے، یہ بنیادی سوال ہوگا. بیک ناظرین، وقفے سے پہلے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوئی اور مختصر انداز سے اس سیگمنٹ کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان اپنی پالیسی کو کنسسٹنٹ رکھ پائے گا یا نہیں رکھ پائے گا. بیکاز جو ہم نے پالیسی 1970s میں بائیلیٹرلزم اینڈ ریلیشن شپ ود آل میجر پارٹس کی شروعات کی تھی، کسی حد تک کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے. لیکن موجودہ ٹرانزیشنل چینج میں سسٹمک اور ریجنل لیول پہ کیا ہم اسے رکھ پائیں گے نہیں رکھ پائیں گے، اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا اور پھر کنکلوڈ کروائیں گے ڈاکٹر چیمہ صاحب سے. ہمارے پاس ایک منٹ ہے چونکہ ٹوٹل 6 منٹ کا سیگمنٹ ہے. آپ بتائیے گا کہ کیا کنسسٹنٹ ہم اپنی پالیسی کو رکھ پائیں گے نہیں رکھ پائیں گے، اگر آپ پریڈکشن کے ساتھ وہ چیلنجز بھی بتا دیں ہمیں. دیکھیں جہاں تک فارن پالیسی آپ کی کنسسٹنٹ رہی ہے فرام دا ڈے آف یور انڈیپینڈنس، بیکاز یو ور فالوئنگ دا گائیڈ لائنز گیون بائی قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ دوز ہیو بین ٹرانسلیٹڈ اینڈ ڈیولپڈ اپون. تو وہ تو ہماری کنسسٹنسی اس حد تک تو ہے، لیکن انٹرنیشنل آرڈر اب چینج ہو رہا ہے اور اس چینجنگ انٹرنیشنل آرڈر کی جو ڈائنامکس ہیں وہ ابھی پریڈکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور جو آپ غزہ کی بات کر رہے تھے، ابھی یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جو ریزولوشن ہونے والی ہے، کیا 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ ویلڈ رہے گی اگر ان کا قلعہ کما ہو گیا، جو کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے. پاکستان لیکن اس حوالے سے یہ بھی بات چل رہی ہے نا کہ جو یو این کی جنرل اسمبلی ہے اس کو شفٹ کیا جائے نیو یارک سے. دیکھیں نا، کیونکہ محمود عباس کو ویزا نہیں دے گیا کہ ان کی آواز ہی نہ پہنچے وہاں پہ.
تو یہ جو یو این کے چارٹر اور یو این کو ہوسٹ یو این کے 3 ہیڈ کوارٹرز ہیں, نیو یارک ہے, وینا ہے, جنیوا ہے, سوری, اور نائروبی ہے. 4 ہیں. اچھا, نیروبی بھی ہے. نائروبی ہے فار انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. یہ 4 ہیں. اینڈ دوز کنٹریز ہو were given this responsibility had to make a commitment کہ سارے جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کو ویزاز دیے جائیں, اور اس میں اسی وجہ سے وہ شفٹ کرنے کی بات کریں, بائیلیٹرل ریلیشن ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. بٹ امریکہ از وائلیٹنگ اٹ. ٹھیک ہے. بریگیڈی صاحب, آپ کی طرف یہی سوال ہے, کنسسٹنسی رکھ پائیں گے, نہیں رکھ پائیں گے, اور رکھ پائیں تو کس طرح رکھ پائیں؟ رکھنے کے لیے تو آپ کو اپنے جو کمٹمنٹس ہیں ان کے حساب سے پالیسیز فارمولیٹ کرنی پڑیں گی. ابھی جیسے اس دفعہ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے, چائنا نے آپ سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو اپ گریڈ کریں. اب اس کے حساب سے ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح ان دہشت گرد گروپوں کو کنورٹ کرنا ہے, پھر اکنامیکلی سی پیک کو کس طرح لے کے چلنا ہے. کیونکہ اگر ہم ماضی کا سی پیک دیکھیں تو اس کے اندر تو بہت دفعہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ وہ چل نہیں رہا, ڈل ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے سی پیک ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے اندر اس وقت, اگر کوئی خوشحالی آ سکتی ہے. اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جب آپ اس کا ایک لایا عمل اس وقت تک, جس وقت تک امریکنز نے جو کمٹمنٹ کیا ہے کہ جی ہم یہاں پہ رائل ایکسپلوریشن کریں گے یا ریئر ارتھ منرل لے کے جائیں گے, وہ اس کے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں آتے اور اس کے اندر یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنا انویسٹ کریں گے, ہمیں کیا کرنا پڑے گا. تو اس وقت تک تو ہم اس کے اوپر کوئی چیز یہ کوئی ایسی کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو کچھ ایس سی او میں ہوا ہے اس کے لیے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر ان کمٹمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت کنسسٹنٹ قسم کے تھنک ٹینکس کی بھی ضرورت ہے, پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے بیوروکریٹک جو ریڈ ٹیپزم ہے نا اس کو کم کرنا پڑے گا, تاکہ کی ڈیلیوری اورینٹڈ چیزیں ہوں اور وہ پروسیس کے اندر نہ پھنس جائیں, تو تب آپ اپنی کمٹمنٹس پوری کریں. بہت خوب, بہت خوب. سندس مستقیم صاحبہ, آپ کے نظر میں کیا ہم پالیسی کو کنسسٹنٹ رکھ پائیں گے, اور رکھ پائیں گے تو کیسے؟ دیکھیں جی, جہاں تک بات ہے کہ علاقائی سلامتی اور نیشنل ٹرسٹ کو دیکھا جائے تو ہم ہمیشہ سے اس کو برقرار رکھنے میں اس کے لیے کامیاب رہیں اور آئیڈیالوجی کو بھی پروٹیکٹ کیا. لیکن وین اٹ کمز ٹو اکنامک, یعنی کہ اگر اقتصادی ترقی کی بات کریں تو ہم نے بہت اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے پاکستان اکنامکلی, اور ڈپلومیٹکلی بھی ہم نے بہت اپس اینڈ ڈاؤنس. اب یہ لاسٹ 2 پوائنٹس میں ہم نے اتنے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے, لیکن ابھی جو ہے پاکستان اکنامکلی اوپر کی طرف جا رہا ہے, اور اس کنسسٹنسی کو کیسے برقرار رکھا جائے کہ واپس ہم ڈاؤن فیز میں نہ جائیں. ڈپلومیٹک ون, جیسے کہ میں نے کہا, وی آر انجوائنگ دی گولڈن ٹائم, اس کو بھی ہم واپس اسٹیپ بیک نہ ہو, اور اس کو کیسے برقرار رکھا جائے. اس کی کنسسٹنسی کے لیے آئی تھنک وی آر ٹو گڈ ان میکنگ پالیسیز, بٹ وین اٹ کمز ٹو امپلیمنٹیشن سو وی لیک ان سرٹن ایریا. سو آئی تھنک ہم جو پالیسی بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ڈیموکریٹک ہماری جو کنسسٹنسی ہے وہ میٹر کرتی ہے. اگر ہماری جمہوریت جو ہے ڈیموکریسی ہماری کنسسٹنٹ رہے گی تو ہماری پالیسیز بھی کنسسٹنٹ رہیں گی, اور پالیسی کی امپلیمنٹیشن کنسسٹنٹ رہے گی, تو کوئی وجہ نہیں ہم ڈپلومیٹک اکنامک راؤنڈ پہ اسٹیپ بیک کریں. تو آئی تھنک پالیسی امپلیمنٹیشن, آپ نے اس کو جوڑ دیا ہے ڈیموکریسی کے ساتھ, اور ڈیموکریسی کنسسٹنٹ رہے نہ رہے آپ نے سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے. انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھا لیا ہے سندس مستقیم صاحبہ نے. بہرحال اس ساری ڈیبیٹ کو آپ اگر کنکلوڈ کریں سر. اس طرح کے زلزلے اور سیلاب سے بھی سامنا کرنا ہے تو آپ کیسے ان چیزوں کو, اور پھر 250 ملین کی آبادی ہے, اور پھر ہمارا ماضی کا پیٹرن بھی اس طرح کا ہے کہ ہم مزید غلطیاں نہیں کر سکتے اور مزید انسٹیبلٹی کا ہم شکار نہیں ہو سکتے. تو میں ڈاکٹر صاحبہ کے اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتا ہوں. ناظرین, اگین سارا لبے لباب صرف وہ 3 C's کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ کوآرڈینیٹ کس طرح سے کرتے ہیں پالیسی میکنگ کے اندر, کمپریہنشن آپ کی کس حد تک ہے ریگارڈنگ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایشوز, اور پھر کنسسٹنسی. اسی پہ اختتام کریں گے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.